اگر روس نے حملہ کیا تو وہ نیوکلیئر حملہ بھی ہو سکتا ہے۔ جو الاسکا میں پریزیڈنٹ پوٹن سے بہت گرمجوشی سے ملا تھا، اب وہ شخص شاید اس جنگ کو بڑھاوا دیتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ وار لابی ہے جس کا دباؤ پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ٹرمپ کو اس چیز پر کنونس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آپ اسلحہ فراہم کریں یوکرین کو۔ امریکہ یوکرین کو ایران میسائل فراہم کرنے جا رہا ہے۔ ہیلو اینڈ ویلکم ٹو اپنا وطن ٹی وی، آئی ایم سعدیہ افضال۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کیسے ایک انتہائی تذبذب کا شکار دکھائی دیتے ہیں اور ایک وار لابی ہے جس کا دباؤ پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ میں بات کر رہی ہوں رشیا اور یوکرین وار کے تناظر میں۔ اگر آپ دیکھیں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک طرف تو ایسے لگتا ہے کہ دونوں ممالک میں سیز فائر چاہتے ہیں، اس جنگ کو رکوانا چاہتے ہیں۔ رشین پریزیڈنٹ پوٹن سے ان کی ملاقات ہو، خاص طور سے الاسکا میں جو ان کا بڑا زبردست استقبال کیا گیا، پھر اس کے بعد بھی کوئی ایسا سٹیٹمنٹ نہیں آیا کہ جس سے ایسا لگے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ سیز فائر نہیں چاہتے۔ پھر ایک اور چیز بھی ہوئی کہ اس کے بعد ان کے جو اپنے یورپی ممالک کے سربراہان ہیں، جو ان کے اتحادی ہیں، ان سے بھی ملاقات ہوتی ہے۔ اس کے بعد بھی ایسی کوئی صورتحال یا ایسا کوئی بیان ہمارے سامنے نہیں آیا کہ یہ فیل ہو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنے سیز فائر کے موقف سے پیچھے ہٹ رہے ہوں۔ لیکن آن دی ادر ہینڈ اگر آپ دیکھتے ہیں تو ان کی جو اپوزیشن پارٹی ہے ڈیموکریٹک پارٹی، اس کی طرف سے بھی اور انفیکٹ ان کی اپنی پارٹی ریپبلکن پارٹی کے لوگوں کی طرف سے بھی، جو ان کے سپورٹرز ہیں، جو ان کے حمایتی ہیں، ان کی طرف سے بھی ایک مشکل صورتحال اس وقت کھڑی ہو جاتی ہے کہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اس چیز پر کنونس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آپ اسلحہ فراہم کریں یوکرین کو، اور تمام تر سیز فائر کی خواہش کے باوجود بھی ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنے ہی ملک کے اندر اور خاص طور سے اپنے ہی سپورٹرز کو روسوفوبیا سے نہیں نکال سکے۔ وہ ان کے دماغ میں جو ایک خوف ہے وہ ختم نہیں کر سک رہے روس کا، اور یہی وجہ ایک اور بھی ہے کہ 18 اگست کو جب ان کے یورپی ممالک کے اپنے اتحادیوں کے سربراہان سے ملاقات ہوتی ہے اور پھر اس کے ٹھیک 3 دن بعد 21 اگست کو ان کا ایک بیان آتا ہے ٹروتھ سوشل پہ، جو کہ ان کا ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ وہ اکثر بیانات دیتے بھی ہیں، اور اس میں کیا لکھتے ہیں جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اب انہوں نے دوسری سائڈ کا انتخاب کر لیا ہے، یعنی وہ جو وار لابی ہے اس کا دباؤ ایسا بڑا ہے کہ ان کو یہ سٹیٹمنٹ دینا پڑی ہے۔ پھر اس میں انہوں نے جو حوالہ دیا وہ کیا تھا، جب تک ایک حملہ آور ملک پہ حملہ نہیں کرتے تب تک آپ کوئی جنگ نہیں جیت سکتے۔ پھر انہوں نے اس کی مثال دی کہ جی ایک سپورٹ ہے مثال کے طور پہ، اور وہ ٹیم بڑی تگڑی ہے بٹ وہ اپنا ڈیفنس بڑے اچھے طریقے سے جانتی ہے، بٹ آپ اس ٹیم کو اٹیک نہیں کرنے دیتے تو وہ ٹیم کیسے جیتے گی۔ یعنی یہی مثال انہوں نے دی، اور پھر اس کے بعد کہا کہ اگر پریزیڈنٹ بائیڈن اپنے دور میں یوکرین کو حملہ کرنے کی اجازت دیتے، جو کہ انہوں نے نہیں دی تھی، انفیکٹ انہوں نے صرف اور صرف یوکرین کو اپنا دفاع کرنے کی اجازت دی تھی، تو حالات نہ یہ والے پیدا ہوتے، یہ والی جنگ اس طریقے سے نہ ہوتی۔ اور ابھی بھی کہا، اور اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ اگر میں پریزیڈنٹ ہوتا بائیڈن کی جگہ تو یہ جنگ کبھی شروع ہی نہ ہوتی۔ اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ والا جو بیان ہے یہ آپ کو بتاتا ہے کہ صورتحال اتنی اچھی نہیں ہے۔ وہ شخص جو الاسکا میں پریزیڈنٹ پوٹن سے بہت گرمجوشی سے ملا تھا، اب وہ شخص شاید اس جنگ کو بڑھاوا دیتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان پہ کس قدر پریشر زیادہ ہے۔ اچھا، اب اس میں سوال یہ ہے کہ خود امریکی ادارے اس پہ بات کر چکے ہیں کہ اگر امریکی اسلحہ فراہم کیا جاتا ہے یوکرین کو، تو یوکرین کی طرف سے تو ظاہر ہے روس کے اسٹریٹجک شہروں کو نشانہ بنایا جائے گا، لیکن روس بھی جوابی کارروائی کر سکتا ہے اور وہ ایک نیوکلیئر حملہ بھی کر سکتا ہے۔ یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ پریزیڈنٹ بائیڈن کے دور میں جب اسی طریقے سے یوکرین کو روسی شہروں پہ حملہ کرنے کی اجازت دی گئی تھی، ان کے جو اسٹریٹجک ایسٹس ہیں ان کو نشانہ بنانے کی اجازت دی گئی تھی، تو اس وقت یو ایس انٹیلیجنس ایجنسی CIA کی طرف سے کہا گیا تھا کہ 50% چانسز ہیں کہ اگر روس نے حملہ کیا تو وہ نیوکلیئر حملہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ وہ ٹائم تھا جس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا کہ اگر وہ صدر بنے تو وہ اس چیز کی بالکل اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ ایسی پالیسی ہونی ہی نہیں چاہیے اور یہ بڑی غلط ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ اگر روس کے اسٹریٹجک شہروں پر حملہ کیا جاتا ہے تو اس کے
کیا نتائج آئیں گے. لیکن اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ انتہائی پریشر میں ہیں اور شاید ان کو جو حقیقت ہے وہ مکمل طور پہ بتائی بھی نہیں جا رہی, اور وہ کیا ہے کہ جی یوکرین یہ جنگ ہار رہا ہے. شاید ان کو نمبرز کم بتائے جاتے ہیں, یوکرینی افواج کی ہلاکتیں کم بتائی جاتی ہیں, روسی فوج کو کیا ڈیمیج ہوا وہ زیادہ بتایا جاتا ہے, یا جو روسی فوجی مارے گئے ہیں ان کی تعداد زیادہ بتائی جاتی ہے. کیونکہ اگر آپ سٹیٹسٹکس دیکھیں تو ابھی تک کی جو انفارمیشن ان کو مل رہی ہے تو اس سے تو اندازہ ہے کہ وہ انفارمیشن شاید غلط مل رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ گزشتہ 3 سال کی اس جنگ میں 17 لاکھ یوکرینی متاثر ہوئے ہیں, جس میں بہت زیادہ مارے جا چکے ہیں, بہت زیادہ جو ہیں وہ گمشدہ ہیں, مسنگ ہیں. پھر اسی طریقے سے صرف اس سال کا اگر آپ دیکھتے ہیں نمبر تو وہ 6,25,000 یوکرینی کا ہے جو کہ مارے جا چکے ہیں یا پھر گمشدہ ہیں. جو اگر آپ ماہانہ کی بیسس پہ دیکھیں تو یعنی کہ یہ نمبر 90,000 بنتا ہے. 90,000 ہر مہینے آپ سوچیں کہ لوگ یا تو مارے جا رہے ہیں یا پھر وہ گمشدہ ہیں, ان کا کوئی نام و نشان ہی نہیں نظر آ رہا. یہ والی صورتحال اگر آپ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ جی وہ چاہتے ہیں سیز فائر, بٹ دین اگین جب وہ اپنے سپورٹرز یا اپنی جو انٹرنل پالیٹکس ان کی جس طریقے سے چل رہی ہے اور پھر ساتھ ہی ساتھ اپوزیشن پارٹیوں کا بھی دباؤ ہے, تو ایسا لگتا ہے کہ نہیں, وہ وہی کریں گے جو ان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے. اور ان سے مطالبہ اس وقت یہ کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنا جو اسلحہ ہے وہ یوکرین کو فراہم کریں اور یوکرین کو اجازت دیں کہ وہ روس کے شہروں کو نشانہ بنا سکے. کیوں؟ کیونکہ 6 ہفتے کے ٹائم فریم کے اندر امریکہ یوکرین کو ایرام میسل فراہم کرنے جا رہا ہے. اور اتنا ہی نہیں ہے, اس کے ساتھ روس کے کن شہروں پہ حملہ کرنا ہے یہ بھی ڈیزائنز جو ہیں وہ تیار کیے جا رہے ہیں, اور جس کی مدد سے یوکرینی ایئر فورس 700 کلومیٹر تک دور اپنے اہداف کو نشانہ بنا سکے گی. تو اگر امریکہ اپنا اسلحہ فراہم کر کے یوکرین کو انفیکٹ وہ نشاندہی بھی کر کے آئیڈینٹیفائی بھی کر کے کون سی جگہ ہیں, کون سے شہر ہیں رشیا کے جن پہ نشانہ لگانا ہے, جن کو ٹارگٹ کرنا ہے, تو اس کا مطلب ہوا کہ امریکہ براہ راست اس جنگ کا حصہ بن جائے گا, اور اس کے پھر ریپریکاشنز جو ہیں وہ امریکہ کے لیے بھی اچھی نہیں ہوں گی. یا جو اس کی امن کی خواہش ہے یا پھر اس کے اتحادی جو چاہتے ہیں کہ جناب ہم روس کے آگے ایسی پوزیشن میں نہ آئیں کہ ہمیں سرنڈر کرنا پڑے, وہ تمام چیزیں ادھوری رہ جائیں گی. انفیکٹ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ خود کو امن کا سفیر کہتے ہیں یا سیز فائر کرانے کی خواہش رکھتے ہیں, وہ بھی ادھوری رہ جائے گی. پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اتنا بھی معلوم ہے کہ جو پچھلے سال نومبر تک یہ کہا جا رہا تھا پریزیڈنٹ بائیڈن کے دور پہ کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو روس نیوکلیر حملہ کر دے گا اور 50% چانسز ہیں, وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر اب ایسا ہوا تو وہ چانسز جو نیوکلیر وار کے ہیں وہ 50% سے زیادہ بڑھ جائیں گے. لہٰذا یوکرین کو امریکی اسلحہ فراہم کرنا یا اس کو اجازت دینا کہ وہ روسی شہروں کو نشانہ بنائے, یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. اس سے حالات مزید کشیدہ ہوں گے. اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جو وار لابی ہے اس کے دباؤ سے نکلنا ہوگا, ورنہ حالات اس قدر کشیدہ ہو جائیں گے کہ صرف اور صرف یورپ نہیں, ایک تیسری عالمی جنگ کا آغاز بھی ممکن ہے. اینڈ ایز آئی کوٹڈ ارلیئر, ان کی اپنی CIA کی رپورٹ پچھلے برس یہ کہہ چکی ہے کہ اگر ایسے حالات ہوتے ہیں تو CIA نے یہ اپنی رپورٹ کے اندر باقاعدہ طور پہ لکھا تھا کہ نیوکلیئر جنگ یا نیوکلیئر حملہ جو ہے وہ شروع ہو سکتا ہے روس کی طرف سے جواب کے طور پہ اگر یوکرین ان کے شہروں پہ یا ان کے جو اسٹریٹجک ایسٹس ہیں اس پہ حملہ کرتا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. بہرحال اٹس اے ڈیولپنگ سٹوری, اور یہ جو 6 ہفتے کا ٹائم فریم ہے ایران میسل فراہم کرنے کے لیے, یہ اب آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ کیا سینس پریویل کرتی ہے یا پھر واقعی امریکی اسلحہ فراہم کر دیا جاتا ہے اور اس جنگ کو ہوا دی جاتی ہے. We'll keep an eye on this story. Thank you so much for watching. You are watching Apna Watan.